ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں ایک سفید اور کالا دبلا پتلا خرگوش رہتا تھا۔ وہ بہت مہربان تھا۔ اس کا نام ٹامی تھا۔ وہ جنگل میں ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہتا تھا۔ وہ جنگل کے سب جانوروں کے کام آتا اور مشکل گھڑی میں ان کی دل کھول کر مدد کیا کرتا تھا۔ اس جنگل میں کہیں سے ایک بھیڑیا آ گیا جو بڑا سنگ دل اور ظالم تھا۔ وہ کمزور جانوروں کو بہت ستاتا اور ان سے کھانے پینے کی چیزیں چھین لیا کرتا تھا۔ بھیڑیے کا نشانہ زیادہ تر معصوم خرگوش بنتے تھے کیونکہ بھیڑیوں کو خرگوش کا گوشت بہت پسند تھا۔ تو تمام خرگوشوں نے اپنے بچوں کو باہر جانے سے منع کر دیا تھا۔ اب کوئی بھی باہر آتا جاتا نہیں تھا۔ ٹامی گھر میں رہ رہ کے بہت پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے ایک دن باہر جانے کا فیصلہ کیا اور وہ اپنے ماں باپ کو بغیر بتائے باہر چلا گیا۔ راستے میں جاتے ہوئے اسے دوسرا خرگوش گڈھا کھودتے ہوئے نظر آیا۔ اس کے پاس بیلچہ بھی تھا اور وہ مسلسل کھدائی کر رہا تھا۔ ٹامی نے اس کو اپنے پاس بلایا اور کہا، ذرا میری بات سنیے۔ تو وہ اس کے پاس آیا تو دوسرا خرگوش اس کے پاس آیا اور اس نے کہا، کیا ہوا؟ آج بڑے دنوں بعد نظر آئے ہو، اور خرگوش اب نظر بھی نہیں آتے، کہاں چلے گئے سارے خرگوش؟ پھر ٹامی نے سارا قصہ بھیڑیے کا اس کو سنا دیا۔ اس کو بہت غصہ آیا۔ اس نے بھیڑیے کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ دونوں مل کر بھیڑیے کا پیچھا کرنے کے لیے گئے کہ آج تو ہم بھیڑیے کو ضرور سزا دلائیں گے، لیکن انہوں نے جب بھیڑیے کو دیکھا تو وہ ایک گھر میں جا رہا تھا۔ پھر دونوں چھپتے چھپاتے بھیڑیے کا تعاقب کرنے لگے۔ اس نے دیکھا کہ بھیڑیا ایک گھر میں گھس گیا ہے اور وہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے کہ گھر میں کوئی ہے یا نہیں۔ وہ چلتا ہوا گھر کے دروازے پر پہنچ گیا۔ اس نے دھیرے سے دروازے کا پٹ کھولا اور جھانک کر اندر دیکھا تو اسے ایک خرگوش بستر پر گہری نیند سویا ہوا دکھائی دیا۔ بھیڑیا اسے سوتا دیکھ کر بے حد خوش ہوا۔ ادھر دونوں خرگوش چھپ کر اس بھیڑیے کو دیکھ رہے تھے تو انہوں نے گھر کے اندر کا منظر دیکھنے کے لیے ایک روشن دان دیکھی اور وہ روشن دان سے چھپ کر اس بھیڑیے کو دیکھنے لگے اور دونوں دوست جھانک کر کمرے کا منظر دیکھنے لگے۔ خرگوش بستر پر ٹانگیں پھیلائے گہری نیند سو رہا تھا۔ بھیڑیا جوں ہی دروازے سے اندر داخل ہوا تو اس کا پاؤں زمین پر بندھی ہوئی رسی سے ٹکرا گیا۔ اس رسی کے دوسری طرف ایک خالی بالٹی بندھی ہوئی تھی جو خرگوش کے بستر کے اوپر ہوا میں لٹک رہی تھی۔ رسی کے ہلنے سے بالٹی کھٹکھٹانے لگی اور خرگوش کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اٹھ کر دیکھا تو اسے سامنے بھیڑیا دکھائی دیا۔ بھیڑیے نے دیکھا جب خرگوش بیدار ہو گیا تو اس کو سلام کرنے لگا اور اس کی نیند خراب ہونے پر معذرت بھی کرنے لگا۔ خرگوش نے خوش اخلاقی سے خوش آمدید کہا اور اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ بھیڑیا ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ خرگوش نے اٹھ کر ایک کیتلی میں پانی ڈال کر گرم کیا اور چائے بنانا شروع کر دی۔ کچھ ہی دیر میں چائے بن چکی تھی۔ چائے ایک کپ میں ڈال کر بھیڑیے کی طرف بڑھائی اور خود ایک الماری میں سے بسکٹ نکالنے لگا۔ بھیڑیے نے خرگوش کو بے خبر دیکھ کر جلدی سے اپنی جیب میں سے ایک پڑیا نکالی اور خرگوش کی چائے میں ڈال دی۔ دونوں خرگوش یہ سارا منظر کھڑکی سے دیکھ رہے تھے۔ خرگوش نے بسکٹوں کو پلیٹ میں ڈالا اور بھیڑیے کی طرف بڑھا دیا۔ بھیڑیے نے شکریہ کے ساتھ بسکٹ لے لیا۔ خرگوش نے بھیڑیے سے اس کی آمد کے بارے میں دریافت کیا کہ آپ یہاں پر کیوں آئے ہیں۔ اس سے پہلے بھیڑیا کچھ جواب دیتا خرگوش کی نظر کپ کی پرچی پر پڑی جہاں سفید پاؤڈر کی ہلکی سی تہ جمی ہوئی تھی۔ خرگوش نے انگلی سے سفید پاؤڈر اٹھایا اور ناک کے قریب لے جا کر سونگھا۔ اسے فوراً معلوم ہو گیا یہ بے ہوش کر دینے والی دوا ہے۔ خرگوش نے زور سے چھینک ماری اور پوچھا، یہ تمہاری چال ہے؟ تم مجھے مارنا چاہتے ہو اور یہ تم نے بے ہوشی کی دوائی مجھے ملا کے دی ہے۔ بھیڑیا یہ دیکھ کر ہڑبڑا گیا۔ خرگوش نے غصے سے اس سے پوچھا کہ تم نے اس میں بے ہوشی کی دوا کیوں ملائی؟
भेड़िया फौरन कस्में खाने लगा और उसने ऐसी कोई हरकत नहीं की है। खरगोश ने कहा, अच्छा अगर तुम सच बोल रहे हो तो ये चाय तुम पी के दिखाओ। भेड़िए ने कहा कि ये मैंने तो अपनी चाय पी ली है, अब मैं नहीं पी रहा, अब मेरा दिल नहीं चाह रहा। खरगोश ने कहा, नहीं, चाय तो अब तुम्हें पीनी ही पड़ेगी। खरगोश काफी ताकतवर था और उसने भेड़िए को नीचे गिरा दिया और जमीन पर लिटाकर कहा कि पीते हो या नहीं, या मैं डालूं तुम्हारे मुंह में। भेड़िया बेचारा बेबस हो गया क्योंकि वो खरगोश बहुत ज़्यादा ताकतवर था और भेड़िया उसके आगे मजबूर हो गया था और फिर उसको मजबूरन वो चाय पीनी पड़ी। जब उसने चाय पी ली तो उसका सर चकराने लगा और वो गिर गया। क्योंकि खरगोश बहुत ताकतवर था, इसलिए इसका मुकाबला भेड़िया नहीं कर सका और बेहोशी की दवा ने फौरन असर कर दिखाया और भेड़िया बेजान होकर एक तरफ लड़खड़ाता हुआ नीचे जमीन पर गिर गया। दोनों खरगोश जो कमरे के अंदर झांक रहे थे वो जल्दी से कमरे के अंदर दाखिल हुए और तीनों खरगोश ने खूब जश्न मनाया। तीनों खरगोश ने भेड़िए को उसकी जैकेट में अच्छी तरह बांधा। कुछ गठरी उठाते हुए हंसते हुए नदी की तरफ चल दिए। कुछ देर बाद वो बेहोश भेड़िए को नदी की लहरों के हवाले करके वापस लौट आए। भेड़िए से जंगली जानवरों की जान हमेशा हमेशा के लिए छूट गई। तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको कहानी? प्यारे बच्चों, हमारी और कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन भी दबा दीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। अल्लाह हाफिज़।